بہت امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں۔ پوری نظربان کی ٹیم کی بہت ضروری بھی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر صحت کیسے بنے؟ مجھے کیبنٹ ممبر بنایا۔ اس کو سنبھالنا، وہ بھی خاص طور پر بلوچستان میں۔ اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو بلوچستان سندھ سے تو کوئی نہیں آنے والا۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی تو وہاں سے کوئی بھی ایسا جواب نہیں آیا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ آپ جب بیمار ہوتے آپ کہاں سے علاج کرواتے؟ حالت جنگ میں بھی وہ اپنے مریض کا خیال رکھے۔ کون سے ایشو پہ آپ نے فوکس کیا؟ اس کے لیے ہم نے سیٹلائٹ فارمیسیز بنائی۔ السلام علیکم، مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا۔ آج ہم اپنے شو میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، جو ہے بلوچستان کو صحت کے حوالے سے درپیش مسائل اور ان کا حل۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں، جو ہیں صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ۔ آپ کی بڑی مہربانی پوری نظربان کی ٹیم کی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں، تاکہ ہیلتھ کے حوالے سے اوورآل بلوچستان کے لوگوں کا جو کنسرن ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر سکے، اور ہم ہیلتھ میں موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں، ان مسئلے مسائل کے حوالے سے جو ایک گفتگو ہو جو عوام تک، بلوچستان کے عوام تک پہنچ سکے۔ جی سر، جو کہ بہت ضروری بھی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ سر آپ اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ سیاست میں آپ کا سفر کیسے شروع ہوا اور آپ وزیر صحت کیسے بنے؟ دیکھیے، سیاست میں تو شروع سے میری خواہش تھی کہ ایک پولیٹیشین بنوں، اور اس کے لیے میرے والد صاحب خود بھی وہ سوشل ورک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تھے۔ جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، پہلی خواہش یہ تھی کہ میں ایک بیوروکریٹ بنوں، تو اس کے لیے سی ایس ایس اسپائرنٹ بھی تھا، اس کے لیے تیاری کی، لاہور کیا، یہاں پہ کئی اٹیمپٹ میں جو ہے پاس بھی کیا، 2 مرتبہ پی سی ایس کوالیفائی کیا اسسٹنٹ اور ایس او کے لیے، تحصیلدار کے لیے۔ چونکہ سوشل ورک میرا جاری تھا علاقے میں، ایک نیٹ ورک تھا اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم کمیونٹی سکولز ہم نے بنائے تھے، سر سید ماڈل پبلک سکولز کے نام سے، ایک چین اپ سکول تھا۔ تو اس کی وجہ سے اس پورے کمیونٹی میں وہ گراس روٹ لیول تک وہ میری وہ ایکسیس تھی، ان کے پیرنٹس سے ملنا، اور پھر بلوچستان کا ایک پروجیکٹ تھا بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کا، اینڈ آئی واز ون آف دی امپلیمنٹنگ پارٹنرز۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور وہ ایریاز جہاں پہ سکولز نہیں تھے، آؤٹ آف سکول چلڈرن زیادہ آتے، تو ایز کمپیئر ٹو ہیلتھ ایجوکیشن پہ، کیونکہ میرے کوئی 10-12 سال ایکسپیرینس رہا، پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں میں نے کام کیا، تو وہاں سے ہوتے ہوتے یہ سفر پھر اس چیز پہ ہوا کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی یوتھ موبلائزیشن مومنٹ کے نام سے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں یوتھ کو جو ایشوز کا سامنا ہے ان کو حل کرے، کس طریقے سے ان کو ہائی لائٹ کرے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ پھر ایکسپینڈ ہوتا گیا۔ ایٹ دا اینڈ پھر ساتھیوں نے، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک ریپرزنٹیٹیو ہو یوتھ کی اسمبلی میں یا ایک ایسے فورم پہ جہاں پہ یوتھ کے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے، یوتھ کے مسائل کو جو ہے حل کرنے کی، اس فورم سے بہتر فورم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو آئی واز ون آف دی سپورٹ کرتا کیا۔ پھر میں منتخب ہوا ایز اے ایم پی اے، اور ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کیبنٹ ممبر بنایا، اور پھر میری پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور سی ایم بلوچستان کا یقیناً میں انتہائی مشکور ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہیلتھ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ہے، پھر میری جو ہے پورٹ فولیو سوائپ کی گئی اور مجھے ہیلتھ کا جو قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا۔ سر یہ بتائیں کہ سیاست زیادہ مشکل ہے یا صحت کا شعبہ اس کو سنبھالنا، وہ بھی خاص طور پر بلوچستان میں؟ دیکھیں، سیاست بھی مشکل ہے اور صحت کا شعبہ تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ سیاست اس لیے مشکل کام ہے کہ آپ
نے روزانہ لوگوں کو فیس کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کو سننا ہے، اور پھر لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنا. اور جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے، جس طریقے سے ان کے جو معمولی ایشوز ہے، ریڈ ٹیپزم اتنا ہے کہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کئی دن لگتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ اتنے جلدی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. ہاں تک ہیلتھ سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر از ریئلی اے ویری چیلنجنگ. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں پہلے سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا ہے. تو کمپلیکیٹڈ ہے، لوگوں کے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور پھر بلوچستان کے حوالے سے چیلنجز اس لیے ہے کہ بلوچستان بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے. وہ سکیٹرڈنس ایک بڑی وجہ ہے، اور اسمال سیٹلمنٹس ہے مختلف جگہوں میں. وہاں تک ایکسیسیبلٹی جو ہے، موبلٹی ہے، اس کا سیریس ایشو ہے. وہاں پر ریزیڈنٹس کے ایشوز ہیں، وہاں پر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دینا. پھر عوام کا جو ہے وہ خود اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہے. تو سیاست سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ جو ہے اٹس مور ڈیفیکلٹ دین دی. تو سر اتنے چیلنجنگ ماحول میں آپ کو سب سے پہلے کیا لگا جب آپ وزارت میں آئے؟ کون سے ایشو پہ آپ نے فوکس کیا؟ مجھے جب وزارت ملی، یقیناً مجھے اس چیز کا علم تھا کہ ہیلتھ ایک واسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور کام آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا. ایز اے چیلنج یقیناً میں نے اس کو قبول کیا، لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہیلتھ جو ہے وہ از ایٹ دا ورج آف کولیپس. جیسے ہی میں نے انیشل بریفنگز لیے اور اس کے بعد گراؤنڈ پہ گیا تو آئی واز ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ تو ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بنیادی ایشوز جو تھے وہ یہ تھے کہ ایون جو بیسک چیزیں ہیں وہ مسنگ ہے. یعنی ہیومن ریسورس آپ کو چاہیے ہیلتھ میں، وہ ہیومن ریسورس کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی بہت سے فیسلٹیز ہے جو بند پڑی ہوئی ہے. بہت سی فیسلٹیز تھی جو اس وقت بند تھی. بہت سے فیسلٹیز کی شکایتیں آ رہی تھی جن کو ہم نے وزٹ کیا. ان میں ایکوپمنٹس کی کمی تھی اور ڈاکٹرز وہاں پہ اویلیبل نہیں تھے، پیرامیڈیکل سٹاف اویلیبل نہیں تھا. اب ان سب کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا، ان کو یہاں پہ لانا یقیناً ایک مشکل کام تھا، جس پہ ہم نے کام شروع کر دیا اور اب تک وہ کام جاری ہے. اچھا سر، آئے دن یہ خبریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں اس طرح کے سول ہاسپٹل میں یا بی ایم سی میں بیسک سہولیات نہیں ہے، اسٹریچرز نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں، اگر ڈاکٹرز ہیں تو ادویات نہیں ہے. ادویات کی فراہمی یا بیسک سہولیات کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں بالکل سنگین مسئلہ ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے خراب ہوا ہے. مانیٹرنگ پراپر نہیں ہوئی ہے، چیک اینڈ بیلنس کا وہ میکینزم کوئی ان پلیس نہیں تھا، اور اس وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں وہ یہ ایک سسٹم نہیں بنا سکے کہ اب میڈیسن کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہو، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی بھی ہو، اسٹریچر بھی ہو، اور اس میں پبلک کا بھی وہ بنتا ہے. یہ کچھ دنوں پہلے جو ایک تصویر وائرل ہوئی کہ ایک خاتون کو جو ہے وہ کمبل میں اٹھا کے لے جا رہے، یقیناً اس چیز کی پھر میں نے انکوائری کی. انہوں نے کہا اسٹریچرز تو موجود ہے، وہ مختلف پوائنٹس میں موجود ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں آتے ہیں. اب کہیں پہ جہاں سے وہ اترا اس نے اپنے بچی کو گود میں اٹھایا اور جس وارڈ میں لے جاتے ہیں. یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ویل چیئرز کی، اب میں نے آج ان کو کہا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر چیک کر دیں. 238 اوریجنل سی این آئی سیز ہمارے پاس موجود ہیں کہ وارڈ سے آپ کو ویل چیئر دی گئی کہ اس پیشنٹ کو میں نے لے جانا ہے صرف گاڑی تک چھوڑنے کے لیے، اور اس کے بعد واپس ویل چیئر دی جائے گی. اس کے علاوہ ریفیوجی کارڈز پڑے ہیں، تذکرہ پڑے ہیں. ایک پرسوں ایک پروگرام بھی اس پہ ہوا تھا. یعنی اب اگر 200 لوگ
ایک ویل چیئر جو اسپتال کے ویل چیئر ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے گاڑی میں کہ یہ گھر میں استعمال کروں گا. یہ بہت زیادہ ڈسکریجنگ بھی ہے, الارمنگ ہے. عوام کو بھی اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا. جہاں تک میڈیسن کی اویلیبلٹی کا تعلق ہے کہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے ہاسپٹل میں, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے. میڈیسن کا پروکیورمنٹ ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ کس طریقے سے پروکیور کرتے ہیں, کن کن میڈیسنز کی ضرورت ہے, اس کا انتخاب کیسے کیا جائے, انڈور پیشنٹ کے لیے, آؤٹ ڈور پیشنٹ کے لیے. 3 کیٹیگریز ہماری پاس آتی ہیں. ایک وہ لوگ جو آپ کے آؤٹ ڈور پیشنٹ ہوتے ہیں, یعنی کنسلٹنٹس بیٹھے ہیں, صبح کوئی آیا وہ مریض اور اس نے اس کو چیک اپ کر لیا او پی ڈی میں اور اس کو کچھ میڈیسن لکھ کے دے دی. یہ پہلی کیٹیگری کے مریض ہیں. اس پیشنٹ کو جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, ہمارا سول ہے, بی ایم سی ہے, یہاں پہ ہم نے چونکہ اس کا بجٹ لمیٹڈ ہے, ہم نے او پی ڈی میں میڈیسن ان کو نہیں دینی ہے. اس نے آؤٹ آف پاکٹ اپنا ایکسپینڈیچر کرنا ہے, جتنے کا بھی ہے وہ پرچی اٹھا کے پرائیویٹ سے کسی بھی میڈیکل سے اپنا میڈیسن لے لیتے ہیں. ایک ہے انڈور پیشنٹ کہ او پی ڈی آیا یا ایمرجنسی میں آیا, اس کو ایمرجنسی میں اسٹیبلائز کیا, ٹریٹمنٹ دی گئی, اس کے بعد اس کو لے گئے وہاں پہ وارڈ میں. وارڈ میں ہم نے انشور کرا دیا کہ اب وارڈ میں 100% آپ کو میڈیکیشن ملے گی. یہ اس اسپتال کے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ جب انڈور پیشنٹ ہے, وہ آیا وارڈ میں داخل ہوا, اس کو 10,000 کی دوائی ایک دن کی درکار ہے, 20 کی درکار ہے, جو بھی میڈیسن ہے وہ پرووائڈ کرنا. اب اس میں کچھ ایسے میڈیسن ہے کہ اس سال فار انسٹنس ہم نے کوئی 1400 میڈیسنز کی ہماری ریکوائرمنٹ تھی. 1400 برانڈز تھے جنہیں مختلف قسم کی میڈیسنز تھی, وہ ہم نے پروکیور کرنی تھی. اب اس میں 81 ایسے میڈیسن تھے جس کے اگینسٹ کسی بھی شخص نے ٹینڈر پروسیس میں حصہ ہی نہیں لیا. اب یہ 81 ایڈمیشن جو میڈیسن ہے یہ مسنگ ہے. اس 81 کو پھر پروکیور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارا لوکل پرچیز ہے, اوور آل بجٹ اگر 10 کروڑ روپے بجٹ ہے تو اس میں سے 10% یعنی 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ایل پی لوکل پرچیز کے لیے, اس طرح کی میڈیسن خریدنے کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ہم پرووائڈ کریں. اس کے لیے بھی کوئی پالیسی نہیں تھی, ہم نے ابھی ایک پالیسی ڈرافٹ کی ہے کہ لوکل پرچیز کس طریقے سے ہونا چاہیے, طریقہ کار کیا ہو, ٹرانسپیرنسی اس میں کس طریقے سے ہے. ایک چوتھی قسم ہے کہ یہ جو 1400 کی جو ڈرگ لسٹ تیار کی گئی ہے, ایسینشل ڈرگ لسٹ کی, ان میڈیسن میں دیئر از اے پاسبلٹی کہ ایک کنسلٹنٹ ایک پیشنٹ کو جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے, ان 1400 میڈیسن سے ہٹ کے کوئی اور میڈیسن ریکوائرڈ ہو, اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے ابھی اب ایل پی میں کور کر دیا ہے کہ اس کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جو میڈیسن اویلیبل تھے وہ دیے جاتے تھے, جو نہیں تھے اویلیبل وہ آپ کو پرچی دی جاتی تھی, آپ باہر جا کے وہاں سے لے لیتے. اب ہم نے کیا کیا کہ پورا میڈیسن کا جو نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا. ڈیجیٹائز کیسے کیا کہ ہم جو بھی میڈیسن پروکیور کرتے ہیں وہ ایم ایس ڈی میں آتی ہے. ایم ایس ڈی میں آنے کے بعد یہاں پہ اوور آل میڈیسن کی انٹریز ہوتی ہے کہ اس سال ہم نے پورے بلوچستان کے لیے جو آرڈر پلیس ہوئے تھے وہ میڈیسن آ گئی ہے اور اتنی تعداد میں آ گئی ہے. یہ ایک ڈیش بورڈ پہ مجھے بھی دیکھ سکتا ہوں, سیکٹری بھی دیکھ سکتا ہے, اور یہ ہمارا جو ہسٹو ہے اس میں بھی ڈسپلے ہوگا. یہاں سے پھر ڈسٹرکٹس میں, ڈی ایچ کیوز میں, ٹرشری کیئر میں جتنا بھی میڈیسن جائے گا ان کے مین سٹور میں, اب مین سٹور کو جو میڈیسن پہنچے گا وہ وہاں پہ انٹری کریں گے. اب یہاں سے جتنا میڈیسن چلا گیا ہے اور مین سٹور میں ہے وہ ہمیں ڈیش بورڈ پہ نظر آ رہا ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ اب کس طریقے سے یہ انشور کیا جائے کہ 24/7 ہم لوگوں کو میڈیسن دیں. اس کے لیے ہم نے سیٹلائٹ فارمیسیز بنائی. اب یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز ٹرین بھی ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ڈاکٹر کی ٹریننگ پھر کیسے ہوئی ہوگی کہ اگر ایک ریڈیالوجسٹ ہے, اس نے مشین دیکھی ہی نہیں, نہ اس نے اس پہ کام کیا,
نہ ہی اس پہ اس کو ٹیچنگ کروائی گئی. ظاہر بات ہے اس میں یا بی ایم سی میں کرائی ہوگی یا ادھر کرائی ہوگی, یعنی وہ کمپرومائزڈ تھی اس کی جو ہمارے ڈاکٹرز کی ٹریننگ تھی اس حوالے سے. اور ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایم آر آئی, سی ٹی اسکین اور انجیوگرافی اور اس طرح کی چیزیں اگر سہولت نہیں ہے تو ڈی ایچ کیوز اور باقی چیزوں میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ ایڈوانس قسم کی مشینری ہونی چاہیے, اچھی مشینری ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھے اور کل کو بہت اچھے ڈاکٹر بنے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں. سر, ٹرانسپیرنسی سے مجھے یاد آیا, پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی لیٹر کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ہے, اس کے پس منظر کیا ہے اور آپ کا وزارتی موقف کیا ہے اس کے بارے میں. دیکھیے, اس حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو جواب دیں اور ہم نے جواب دینا ہے, اور ہر چیز کی اس طرح کی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہو یا کسی چیز کو مس پریزنٹ کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اس کے بارے میں بتا دیں. اور اس پریس کانفرنس میں سیکرٹری صاحب نے جب جتنے بھی حاضرین بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ اس خط کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے, اس لیٹر کو, تو وہاں سے کوئی بھی ایسا جواب نہیں آیا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے. اچھا سر, پولیٹیشینس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے علاج کراتے ہیں. آپ خود بھی ایک پولیٹیشین ہیں, تو آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کہاں سے علاج کرواتے ہیں؟ میں تو الحمدللہ ابھی تک بیمار نہیں ہوا ہوں. اگر بیمار ہو جاتا ہوں, فی الحال تو ڈاکٹر صاحبان میرا بہت خیال رکھتے ہیں, وہ خود آ جاتے ہیں میری علاج کے لیے. ٹھیک ہے. البتہ ہم اپنے اسپتالوں کو ایسا بنا لیں, میری کوشش بھی اور خواہش بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو یہاں سے کراچی جانے کی ضرورت نہیں پڑے, چاہے وہ پولیٹیشن ہو, چاہے وہ ایک امیر شخص ہو. دیکھو, لگژریز تو ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کو ایک پولیٹیشین کے لیے یقیناً یہ بڑا وہ ہے, لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا علاج اگر کراچی یا باہر سے کراتے ہیں اور عام عوام کا علاج یہاں سے ہو. دیکھو, دنیا میں مختلف قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں. ایک شخص جس کے پاس پیسہ ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنا جو ایک عام علاج ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ایڈوانسڈ علاج اور بہتر علاج جو ہے وہ امریکہ میں, وہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ جائے وہاں پہ. لیکن عام عوام کے لیے یہاں کے ہمارے ہاسپٹل کا انوائرمنٹ, ہمارے ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز, ہمارے ہاسپٹل کے جو سٹاف ہے, وہ جو ایکوپمنٹس ہے, اس کو ہم ایسا بہتر بنائیں کہ جانے کی ضرورت نہ ہو, لیکن اگر پھر بھی کسی نے جانا ہو اپنی اطمینان کے لیے اس کو نہیں روکا جا سکتا. اس وقت لوگ بوجہ مجبوری باہر پروونسز میں جاتے ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کہ ہمارے ہاں وہ علاج نہیں ہے جو کراچی میں. ایک مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہے اب کہ لوگ کراچی جاتے ہیں کہ نہیں, کراچی والے جو ہے وہاں پہ ڈائگنوسس سروسز بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو بلوچستان. لیکن انشاءاللہ میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا ویژن لے کے ہم انشاءاللہ یہاں پہ بہتری لائیں گے ہیلتھ کیئر سسٹم میں. سر, اگر آپ کو اختیار دیا جائے کوئی ایک ایسا قانون بنانے کا جس سے ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بالکل ہی چینج ہو جائے, بہت اچھا ہو جائے, تو وہ آپ کا کیا فیصلہ ہوگا, کیا ہوگا وہ قانون؟ دیکھیں, وہ ایک فیصلہ نہیں ہے, وہ کئی فیصلے جن پہ ہم نے کام کیے. ہمارے 15 ایسے ایکٹس ہے, لیجسلیشن ہے جس پہ ہم نے کام کیا ہے, اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عام عوام تک جائے گا. پہلا جو بہت بڑا بہترین, جس کو یقیناً تمام ڈاکٹرز کی سجیشن پہ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے اس پہ ایک بڑی ایکسٹینسو ڈیبیٹ بھی ہوئی. ہم نے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کو سیمی اٹانومس ڈکلیئر کر دیا. سیمی اٹانومس سے مراد یہ ہے کہ اب سول ہاسپٹل, بی ایم سی ایچ, باقی جتنے بھی ایز اے پائلٹنگ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. ہم یہ ہاسپٹل جو ہے ایک بورڈ کے حوالے کر رہے ہیں جس میں 5 جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوں گے اور باقی مختلف ممبرز ہوں گے. یہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا اوور آل ہاسپٹل میں کیا ہونا چاہیے. اس کے بجٹ کو جو ہے گورنمنٹ صرف بجٹ دے گی, اس کو اوور آل آپریشنز جو ہے وہ بورڈ کرے گی.
نہیں، وہ بورڈ جو ہے اسی لیے ہم نے اس کو سیمی اٹانومس ماڈل کا نام دیا گیا ہے. انیشلی گورنمنٹ صرف فنڈ کرے گی، باقی ان کی اوور آل ہائرنگ فائرنگ جو ہے ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں وہ لکھیں کہ اس کو یہ ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، اس کو فارغ کرے. یہ ذمہ داری اس بورڈ کے پاس، اس مینیجر کے پاس جس کو بورڈ منتخب کرے گی اس کے پاس ہے. میرے خیال میں اس سے بہتری یہ آئے گی کہ ہاسپٹل کا جو اوور آل ڈے ٹو ڈے وہ ہے آپریشنز ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، اور ڈاکٹرز کا جو ایک قلعہ ہے کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے وہ حصہ دار نہیں بنایا جاتا. اب وہ خود ڈیسیجن میکنگ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے. بورڈ کا میٹنگ ہے، اس میں انہوں نے جو بھی ڈیسیجن لیے بورڈ بااختیار ہے وہ کرے. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ اب ہم نے سینٹرل انڈکشن پالیسی میں بھی وہ کر رہے چینجز کر رہے ہیں. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب آپ MBBS کرتے ہیں 5 سال پڑھنے کے بعد جب آپ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اب ہم اگر پنجاب اور بلوچستان کو کمپیئر کریں تو پنجاب میں آپ کو فردر ایجوکیشن کے لیے، پوسٹ گریجویشن FCPS کے لیے آپ کو فیریفری میں کام کرنا پڑتا ہے، اور فیریفریز کے اپنے نمبرز ہوتے ہیں. ادروائز وہاں پہ چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے آپ کو کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے، فردر اسپیشلائزیشن کے لیے، اس میں آپ جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی دیتے ہیں 2 سال، پھر آپ کو ایک وہ نمبر ملتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے MBBS کیا، اس کے بعد FCPS میں داخلہ لیا، پھر 4 سال ہم نے انتظار کیا، اور 4 سال اور 5 سال کو ملا کے 9 سال ہو گئے. اب 9 سال انتظار کرنے کے بعد میں آپ سب انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بہترین ڈاکٹر جو ہے اب وہ آئے گا اور ہماری علاج کرے گا. اس کو ایک اچھی آفر آ جاتی ہے کہیں سے بھی، اس کا کریئر بھی ہے، اس کا رائٹ بھی ہے، اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے کسی بھی مڈل ایسٹ کنٹری میں، USA UAE، وہاں پہ ڈیمانڈ ہے، ہمارے ڈاکٹرز اچھے ڈاکٹرز ہیں. اب 9 سال ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا، اس پہ انویسٹ کی، اور بلوچستان کے لوگوں کو اس نے خدمت کرنا تھا. اس دوران اس نے ماں سوائے اپنی ٹریننگ کے دوران جو بھی خدمت کی ہے، اس کے علاوہ اپنے اس گاؤں سے، اس علاقے سے، اس ڈسٹرکٹ سے جہاں سے اس نے سیٹ لیا تھا، اور اس علاقے میں اس نے ایک دن بھی خدمت نہیں کی. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کو 1 سال کے لیے انیشلی، فردر پھر اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو بڑھائیں گے، آپ کو فیریفری میں جانا پڑے گا، آپ کو جعفر آباد میں کام کرنا پڑے گا، آپ کو خاران میں کام کرنا پڑے گا، آپ کو شرانی میں کام کرنا پڑے گا. ان لوگوں کا بھی یہی رائٹ ہے. آپ ہمارے سارے صرف کوئٹہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں، نام کوئٹہ میں وہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو بھی ہے ان سب لوگوں کو، ڈاکٹرز کو جن کے بھی پروموشنز ہو رہی ہے، ان سب کو ہم یہاں سے فیریفریز بھیج رہے ہیں. اور اس پہ یقیناً وہاں پہ فیریفریز میں ایشوز بھی ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بڑا آئیڈیل کنڈیشن ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی عوام کی خدمت کرے. حالت جنگ میں بھی وہ اپنے مریض کا خیال رکھے، گولیاں برس رہی ہو بھی تو وہ ایک غریب ایک علاج جو ایک جان بچا رہا ہو، اپنے جان کو جونکوں میں ڈال کے. اصل وہ اسپرٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی والنٹیئرلی اپنے علاقوں میں جائیں، وہاں پہ سروسز دیں. اور آپ کے توسط سے میں تمام ڈاکٹرز سے یہی گزارش کرتا ہوں، تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے، کہ دیکھیے بلوچستان ہم سب کا ہے. گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، ڈیوٹی دینا ان تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم ایک سسٹم تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں ان ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا اپنا رول خود بنتا ہے، والنٹیئر رول بنتا ہے کہ ادھر جو پیشنٹ پڑا ہے بیڈ پہ اور وہ یہ آس لے کے کہ یہ میری جان بچائے گا، وہ ایک ہی ڈاکٹر ہے جو میری جان بچا سکتا ہے، اس کی جان بچانا ان سب ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی ذمہ داری ہے. اور میں تو یقیناً اس چیز پہ
تمام ڈاکٹرز کے سامنے، تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے سامنے مجھے اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں، ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ خدمت کریں اپنے عوام کی، آپ اپنے علاقوں میں جائیں، خدمت کریں، آپ اپنے ہاسپٹلز میں جائیں. اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو بلوچستان سندھ سے تو کوئی نہیں آنے والا. کب تک ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس طرح رہے گا؟ کب تک جو ہے ہمارے لوگ اسی طرح تڑپتے رہیں گے؟ آج بھی آپ کی 60% ڈلیوریز جو ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے. سر آپ کو بہت ٹائم لیا. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میں آج سے 5 سال بعد آپ کے ساتھ دوبارہ پوڈ کاسٹ کروں تو تب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بلوچستان کا صحت کا شعبہ اب کیسا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ 1 سے 1.5 سال میں اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو ہم اس لیول پر پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ پھر باقی پروونسز خود بھی دیکھیں گے کہ ہمارے انڈیکیٹرز کہاں ہیں. بہت آسانی سے کچھ سسٹمز ہے جو ان پلیس کرنے ہیں. اس مرتبہ جو بجٹ ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے جو چیزیں رکھی ہے، جو پروجیکٹس رکھے ہیں، ان کے امپلیمنٹیشن کے بعد میرے خیال میں آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ بلوچستان کے ہر پیشنٹ کو کیٹر کر سکے. اور بلوچستان کی جو دعائیں ہیں، بلوچستان کے غریب عوام کی دعائیں، وہ موجودہ حکومت کے لیے ہوگی اور یقیناً ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے اور کولیشن پارٹنرز کے لیے ہوگی. میرا جہاں تک بس چلتا ہے آئی ول اسٹینڈ فرم. میں دن رات کام کروں گا، میری ٹیم دن رات کام کرتی ہے کہ ہیلتھ ٹھیک ہو، ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کو ٹھیک کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں بہت بہتری آ گئی اور آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اور بہتری آئے گی. سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر صحت بخت محمد کاکڑ صاحب، جنہوں نے صحت کے تمام فیکٹرز پر کھل کر بات کی. صحت ایک ایسی نعمت ہے جو بہت قیمتی ہے، اور کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوامی فرائض بھی بہت ضروری ہیں. تو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.